www.attableek.com, the reviver of Iman. جب کسی نہایت بڑی برائی، سنگین برائی سے جب شریعت روکتی ہے تو اس کے سارے سوراخ بھی بند کرتی ہے، کہیں سے وہ برائی پیدا نہ ہو سکے. یہ شریعت کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے کو مثال سے سمجھو. زنا بہت برا عمل ہے، پوری سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دینے والا ہے. کسی کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہے کہ اپنے باپ کا ہے، کوئی کون کس کا ہے یہی پتہ نہیں رہے گا. تو ساری سوسائٹی کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے زنا. تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا. یہ کہا زنا کے نزدیک مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ کہا زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ، قریب بھی مت پھٹکو. نزدیک مت جاؤ، اس کی شرح حدیثوں میں آئی. یہ حدیثیں، جتنی حدیثیں ہیں یہ قرآن کریم کی تبیین و تشریح ہیں، قرآن کریم کی وضاحتیں ہیں. تو اب قرآن نے تو اتنا کہا کہ زنا کے نزدیک مت جاؤ. نزدیک مت جاؤ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں. میں بڑھا رہا ہوں، ناک بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور آخر میں شرمگاہ مہر لگاتی ہے زنا پر. لیکن اس سے پہلے یہ سب اعضاء زنا کرتے ہیں. بس ان اعضاء کو زنا والے کاموں میں مشغول کرنا، یہ زنا کے نزدیک جانا ہے. پسندیدہ چہرے کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کانوں سے سن رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، پیروں سے چل کے جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. ان سب کے نتیجے میں تو زنا ہوگا. وہ زنا ہو گیا، یہ مہر لگ گئی، زنا وجود میں آیا، لیکن اس زنا تک پہنچانے والے یہ اعضاء ہیں. لہذا شریعت نے شہوت سے دیکھنا بھی حرام کر دیا، شہوت سے کسی کی بات سننا بھی حرام کر دیا، اجنبی عورت کی بات سننا بھی حرام کر دیا، پیروں سے چل کے جانا بھی حرام کر دیا، ہاتھ سے پکڑنا بھی حرام کر دیا، باتیں کرنا آپس میں یہ بھی حرام کر دیا. یہ سب حرام کر دیا تاکہ زنا تک پہنچنے کی نوبت نہ آئے. بلکہ اور دور ہٹو، عورت کے لیے پردہ کر دیا ہے کہ عورت اپنی کسی ضرورت سے گھر سے نکلے تو چہرہ چھپا کر نکلے، تو کسی کی نظر ہی نہیں پڑے گی. تو اب سارے مرحلے ختم ہو گئے ہیں. کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تبھی تو دیکھتے ہی رہیں گے، اور دیکھیں گے نہیں تو کیا دیکھتے ہی رہیں گے. یہ سب جو حجاب کا حکم ہے اور پردے کا حکم ہے، یہاں یورپ میں، فرانس میں بہت پہلے یہ کانفرنس ہوئی تھی. اور ان لوگوں کی جو کانفرنس سے ہوتی ہیں اس میں تو سبھی آتے ہیں، غیر مسلم یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان پروفیسر بھی آتے ہیں، عرب سے بھی آتے ہیں، یہاں کے بھی آتے ہیں. ایک کانفرنس ہوئی تھی جب میں شروع میں مدرس تھا، یعنی 40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. اس کانفرنس میں غیروں نے اسلام کے حجاب کے مسئلے پر اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں جو پردے کا حکم ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. مرد آزاد گھوم رہا ہے، اپنے چہرے پر کچھ نہیں ڈال رہا ہے، تو عورت کیوں آزاد نہ گھومے، اپنے چہرے پر کیوں ڈالے؟ اگر ڈالیں تو دونوں ڈالیں، اور نہ ڈالیں تو ایک بھی نہ ڈالے. یہ اس کانفرنس میں اعتراض ہوا تھا، بڑا سخت اعتراض ہے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل تھا. ایک عرب پروفیسر نے اپنا جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اس کا جواب دیا.
اس نے صرف یہ کہا کہ آپ کا اعتراض ہمیں قبول ہے، ہم اس اعتراض کو سر پہ رکھتے ہیں، مگر اسلام میں پردے کا حکم اس لیے ہے تاکہ عورتیں اپنے شوہر ہی کا بچہ جنیں۔ بس اتنا ہی جواب دیا تو گھڑوں پانی پڑ گیا ان پر، ساری کانفرنس پر گھڑوں پانی پڑ گیا کہ اسلام نے یہ حکم اس لیے رکھا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں ہی کا بچہ جنیں۔ یعنی یہ جو حجاب کا حکم ہے یہ زنا کو روکنے کے لیے ہے۔ تو یہ ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں کہ اسلام نے زنا بہت برا عمل، اس کو روکنے کے لیے جب احکام دیے تو لمبے کر کے دیے، تمام وہ سوراخ بند کر دیے جو زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ آنکھوں کا زنا مت کرو، پیروں کا زنا مت کرو، ہاتھوں کا زنا مت کرو، کانوں کا زنا مت کرو، عورتیں چہرہ کھول کر کے بازار سب کے سامنے پر اجنبیوں کے سامنے نہ نکلیں، یہ سب زنا کو روکنے کے لیے سب سوراخ بند کیے۔ اسی طریقے پر میرے بھائیو یہ سمجھو کہ سود بہت برا، انٹرسٹ، سود بہت برا، ساری سوسائٹی کو خراب کر دینے والا ہے سود۔ آج کل سود پر گورنمنٹ انڈرٹیک ہوتا ہے، سود گورنمنٹ انڈرٹیک لیا جاتا ہے، اس لیے اس کی خرابیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے جو میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے ہوں گے، انہوں نے اپنے بچپن میں مہاجنوں کا سود دیکھا ہوگا، بنیوں کا، سارے گاؤں کے مالک ہو جاتے تھے وہ سب، وہ مہاجنی سود کہلاتا تھا، بنیوں کا سود کہلاتا تھا، جو چاہے لے لو۔ آج کل تو سود پر بھی گورنمنٹ انڈرٹیک ہے، گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، بینک گورنمنٹ کے اختیار میں ہے اور گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق ہی سود لیں گے، بے حساب نہیں لے سکتے۔ اس لیے قرآن کریم نے سود کی جو برائیاں بیان کی ہیں وہ برائیاں نظر نہیں آتی، لیکن میں بتاؤں گا، آج تو نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ گزری تھی، میں لایا تھا ایک کتاب لایا تھا حدیث شریف کی نصیحت کرنے کے لیے، لیکن آج سود کی آیت قرآن کریم میں آئی تو میں نے سوچا کہ یہاں ساری دنیا میں، اس وقت ساری دنیا میں سود کا چلن اتنا ہو گیا ہے کہ خدا کی پناہ، اور ذہین لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے، یہ بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ جیسے لوگ ہوائی جہاز اڑتا ہے تو سب کو شراب پلاتے ہیں، اب لوگ نوجوان شراب کرتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لیے تو کیا حرج ہے، پہلے دن شراب پیتے ہیں کوئی باولا ہو کر پاگل نہیں ہو جاتا۔ تو ایسے تھوڑا بہت سود چل رہا ہے، ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور جہاں سود نہیں چل رہا وہاں سود کا دھواں چل رہا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ سود بھی تو آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، کاروبار کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایسا کاروبار کا ذریعہ ہے کہ دیکھو یہ جویش کتنے بڑے بڑے مالدار ہو گئے ہیں، وہ اسی سود کی بنیاد پر مالدار ہو گئے ہیں، اور یہ بنیے اربوں خربوں روپوں کے مالک ہو گئے ہیں، وہ اسی سود کی وجہ سے مالک ہو گئے۔ تو ایک بہترین شاندار کاروبار ہے سود کا، اس کو ناجائز شریعت نے کیوں کیا؟ اور شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کیا، سود تین ہیں، تینوں کو ناجائز کیا۔ ایک ہے ربا القرض، کسی کو آپ پیسے ادھار دیں اور مہینے کے یا سال کے اتنے بڑھا کر لیں، اصل بھی واپس لیں اور سود بھی بڑھا کر واپس لیں، ربا القرض۔ دوسرا ہے ربا الفضل، ربا الفضل زیادتی کا سود، آپ نے 1 من گیہوں دیے اور 1.25 من لیے، تو یہ جو 1 پاؤ من آپ نے سود گیہوں زیادہ لیے یہ بھی سود ہے، اس کا نام ربا الفضل۔ اور تیسرا ہے ربا النسیہ، ادھار، آج گیہوں دیے من اور 1 مہینے کے بعد میں 1 من ہی گیہوں واپس لیے، تو یہ ربا النسیہ ادھار کا سود ہے۔ آج آپ نے چاندی بیچی، سونا بیچا،
کرنسی کو نہیں کہہ رہا، کرنسی جو اس کے مسائل الگ ہیں. سونا چاندی بیچا اور سیم 1 تولہ دیا 1 تولہ لیا، لیکن ایک ابھی دیا اور ایک شام کو دیا، ادھار ہو گیا، تو یہ بھی سود. تو 3 سود ہیں، ربا القرض، ربا الفضل اور ربا النسیہ، ادھار کا سود. قرآن کریم میں صرف ربا القرض کا ذکر ہے، اور وہ آیت کل آ رہی، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود مت لو 2 چند بڑھا کر. یہ 2 چند جو سود بڑھتا ہے یہ ربا القرض میں بڑھتا ہے. ہمارے یہاں غریب لوگ قرض لیتے ہیں، 10% پر قرض دیا، یعنی 100 روپے دیے، یہ 100 روپے مہینے پر واپس کرنے ہیں اور 10 روپے اور واپس کرنے ہیں. 10% کا یہ مطلب ہے، یہاں بھی یہی مطلب ہے. اور اگر مہینے پر نہیں دیا تو پھر 1 مہینہ اور بڑھ جائے گا. اب آئندہ مہینے میں 100 پر 10 روپے نہیں لگیں گے، وہ جو 10 روپے لگے تھے اس پر بھی 1 روپیہ لگے گا. اسی طرح سے مہینہ مہینہ بڑھتا جائے گا. یہی ہے چند در چند سود بڑھا کر مت کھاؤ. یہ چند در چند بڑھا کر جو سود کھایا جاتا ہے یہ صرف ربا القرض میں ہوتا ہے. ربا الفضل، 1 من گیہوں دیے 1.25 من لیے یا لیں گے تو 1.25 من تو 1.25 من ہی رہیں گے، چاہے 1 سال ہو جائے، من کے 1.25 من ہی ہو جائیں گے. وہ 1.25 من جو ہے وہ 1.5 من نہیں بنے گا. تو قرآن کریم میں صرف ربا الفضل ہے اور وہی اضعاف مضاعفہ ہوتا ہے. اور ربا الفضل جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے وہ بھی سود ہے، مگر وہ اضعاف مضاعفہ نہیں ہوگا اور وہ بھی حرام ہے. اور تیسری صورت ہے ربا النسیہ. ایک تو گیہوں من بھر ابھی دے دیے اور اس نے کہا کہ جب میرے کھیت میں گیہوں پکیں گے تو میں 1 من دوں گا 4 مہینے کے بعد. یہ ربا النسیہ ادھار کا سود ہے. اس میں کچھ بھی بڑھتا نظر نہیں آتا، لیکن شریعت نے اس کو بھی سود قرار دیا. تو شریعت نے جب سود کو، زیادتی کو، اصل سود کے معنی ہے قرض دو اور قرض دیے ہوئے سے زائد لو، 100 روپے دو اور 110 روپے لو، یہ اصل قرض ہے، اصل سود یہ ہے. لیکن شریعت نے اسے بڑھایا کہ ربوی چیزیں جو ہیں اس میں من اور 1.25 من یہ بھی سود ہے، اور ربوی چیزوں کے اندر 1 کیش اور 1 ادھار یہ بھی سود ہے. تو شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی سنگین چیز کو حرام کرتا ہے تو صرف اس کو حرام نہیں کرتا، اس کے جتنے سوراخ ہیں وہ سوراخ بھی بند کرتا ہے. اور ایک مثال میں دوں، اس مثال سے سمجھو. شریعت نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ حرام ہے. کون سا سجدہ؟ عبادت کا سجدہ حرام ہے، اور اگر سلامی کا سجدہ کرے تو وہ بھی حرام ہے. اور پیر چومے یا ہاتھ چومے یا ہاتھ چومنے کے لیے جھکے یا کسی آنے والے کے لیے رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو، اپنے بزرگ ان سب کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ سب تحیہ سجدہ تک پہنچانے والے ہیں. ایک آدمی آیا، اس کے رسپیکٹ کے لیے سب لوگ، پوری کلاس کھڑی ہو گئی. یا کورٹ میں جب جج کرسی پر آ جاتا ہے تو پھر کوئی کورٹ میں بیٹھے گا نہیں، پوری کورٹ کھڑی رہے گی، بس جج اکیلا ہی بیٹھے گا. یہ رسپیکٹ ہے، کورٹوں کا رسپیکٹ ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی سے مصافحہ کر کیا اور چومنے کے لیے ہاتھوں کے اوپر ہونٹ رکھے تھے، رکوع کیا. چومتا ومتا تو کوئی نہیں، خواہ مخواہ جھک کر کے ہاتھوں کے اوپر ہونٹ رکھتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں، یہ بھی اس میں آتا ہے. پھر اور آگے ہندوؤں کے یہاں پگے پڑو، جھک کر کے پیروں کو چھوئیں گے یا چومیں گے. یا بریلویوں کے یہاں پیر کو باقاعدہ سلامی کا سجدہ کریں گے. یہ سب حرام، درجہ بدرجہ، صحیح نہیں.
کچھ چیزیں حرام تو نہیں ہیں لیکن اپنے اکابر اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سب سوراخ ہیں عبادت کے سجدے تک لے جانے والے ہیں۔ یہ میں نے 3 مثالیں دی تاکہ آپ ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں کہ شریعت جب بھی کسی چیز کا حکم دے گی تو مسئلے کو لمبا کھینچے گی، اور وہ سوراخ اور وہ راستے جہاں سے وہ گناہ پیدا ہو سکتا ان سب کو بند کرے گی۔ اب ان مثالوں کی روشنی میں سمجھو، جب سود کو اسلام نے حرام کیا تو مکہ والوں نے وہی اعتراض کیا تھا جو آج لوگ کرتے ہیں کہ یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ انما البیع مثل الربا، یہ خرید و فروخت، بے سودا سلف اسی طرح سے سود ہے۔ ہم 100 روپے میں ایک چیز لاتے ہیں اور 125 میں 125 روپے میں بیچ دیتے ہیں، تو 25 روپے ہم نے نفع کمایا، تو 100 روپے ہم نے قرضہ دیا اور 125 روپے واپس لیے تو 25 روپے نفع کمایا۔ یہی جو آج دنیا کہہ رہی ہے وہی مکہ والوں نے اعتراض کیا، انما البیع مثل الربا، یہ جو خریدنا پر بیچنا ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بھی تو سود ہی کی طرح سے ہے، یعنی یہ کمائی کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھو دنیا میں خرید و فروخت کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، اگر خرید و فروخت کو حرام کر دیا جائے تو کیسے دنیا کا کام چلے گا؟ اور خرید و فروخت جائز ہے تو پھر ربا انٹرسٹ ناجائز کیوں ہے؟ جو آج اعتراض ہے وہی سیم اعتراض تھا، کوئی نئی چیز آج نئی نہیں ہے۔ اسلام نے جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اسلام نے کہا اگر آپ زر سے زر پیدا کرنا چاہتے ہیں، زر فارسی لفظ ہے، وہ انگریزی میں نوٹوں پر لکھتے ہیں SUM، سم، یہ جو زر ہے اس زر سے آپ زر پیدا کرنا چاہیں، آج تو کاغذ کی نوٹیں ہیں، ڈونگ ہو کر رہ گیا ہے، لیکن زر اصل میں سونا چاندی ہے۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، زر ہے، اس سے آپ زر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ زر پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمل کا واسطہ لاؤ، بیچ میں عمل کا واسطہ لا کر زر سے زر پیدا کرو، ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرنا یہ سود ہے۔ 100 روپے دیے 125 لے لیے، 100 روپے دیے 110 روپے لے لیے، یہ زر سے زر پیدا کیا، اسی کا نام اسلام میں سود ہے، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح سے لوگ کرنے لگیں گے تو 2 بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک خرابی کیا پیدا ہوگی، زر اقتناز ہو جائے گا، چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر آ جائے گی۔ آج کل بینکیں گورنمنٹ کا انڈر ٹیک ہے، اس لیے یہ خرابی نظر نہیں آتی، لیکن جہاں بنیوں کا سود ہوتا ہے، مہاجنی سود ہے، سارے گاؤں کا مالک ایک بنیا، تو ساری دولت سمٹ کر کے چند ہاتھوں کے اندر آ جائے گی۔ قرآن نے کہا لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، شریعت یہ چاہتی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ نہ جائے۔ دوسرا نقصان کیا ہے، ملک میں بے روزگاری پیدا ہو جائے گی۔ چند آدمی پیڑی لے کر بیٹھے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی کاروبار نہیں۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ برخلاف اسلام نے کہا کہ اگر آپ کو زر سے زر بنانا ہے تو بیچ میں عمل کا فائدہ لاؤ، عمل کا واسطہ لاؤ۔ ایک آدمی کے پاس میں 5 کروڑ روپے ہیں، وہ 5 کروڑ کے سال بھر میں سود پر دے کر 5.5 کروڑ بنا لے، اس کی اجازت نہیں۔ اگر تمہیں زر پیدا کرنا ہے 5 کروڑ سے تو کارخانہ قائم کرو 5 کروڑ کا، اس کارخانے میں 500 آدمیوں کو ملازمت ملے گی، ان کی تنخواہیں جائیں گی، سال میں بونس بھی جائے گا،
اور ملک کے اندر یہ تم جو کارخانے میں پروڈکشن تیار کرو گے تو سینکڑوں دکانیں کھل جائیں گی جو اس پروڈکشن کو بیچیں گی. تو دیکھو کتنے آدمی تمہارے 5 کروڑ کا کارخانہ لگانے کی وجہ سے کتنے آدمیوں کو روزگار ملا ہے. اس کا شریعت کہتی یہ بے اللہ نے حلال کی ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کی ہے، کیونکہ بے کو حلال کرنے میں زر سے زر پیدا ہوتا ہے مگر بیچ میں عمل کا واسطہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں نہیں آتی، پھیلتی ہے اور سارے ملک کو روزگار ملتا ہے. اور اگر ایک آدمی پیڑی لے کر 5 کروڑ لے کر بیٹھ جائے گا اور اس سے سود پر پیسہ بنائے گا تو ساری دولت چند ہاتھوں میں آ جائے گی اور ملک بے روزگاری پھیل جائے گی، ان کے لیے کوئی روزگار کی کوئی شکل نہیں ہوگی. تو قرآن نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے. بے کو حلال کیا ہے یعنی تمہارے پاس زر ہے، پیسہ ہے، تم اس سے پیسہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو بیچ میں بے لاؤ، عمل لاؤ تاکہ دولت پھیلے، تاکہ ملک کو روزگار ملے. وحرم الربا، اور ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے کیونکہ تم ڈائریکٹ زر سے زر پیدا کرو گے تو زر چند ہاتھوں میں سمٹ آئے گا اور پورا ملک بے روزگار ہو کر رہ جائے گا. یہ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے بے کو حلال کیا ہے اس لیے کہ اس سے یہ 2 فائدے ہیں، دولت پھیلتی ہے اور ملک کو روزگار ملتا ہے، اور ربا کو ہم نے حرام کیا ہے تاکہ دولت سمٹے نہ اور ملک کو بے روزگاری سے سابقہ نہ پڑے. پھر یہ تو ربا القرض ہے، پھر ربا الفضل اس کو حدیث نے بیان کیا. پھر اور اس سے شریعت نے کہا ربا النسیہ، ربوی چیزوں میں دونوں پیش ید بے ید ہونی چاہیے، یک کے بعد دیگرے، ادھار نہیں، ادھار سے بھی کچھ کا کچھ بیلنس ہو جاتا ہے. آج کل دیکھو کرنسیوں کا ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ صبح بھاؤ کچھ ہے، شام بھاؤ کچھ ہو گیا. یہی بھاؤ سونے چاندی میں بھی ہوتا تھا، یہی بھائی ربوی چیزیں گیہوں جو ان کے اندر بھی ہوتا تھا. تو شریعت نے ادھار بھی، ربوی چیزوں میں ادھار بھی حرام کیا، کمی بیشی بھی حرام کی، اور قرضے کی بنیاد پر جو زیادتی لیتی تھی اس کا مسئلہ تو قرآن کریم میں آج ہی نہیں پڑھا گیا، آج پڑھا گیا، آگے بھی پڑھا جائے گا، کل بھی پڑھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.